آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اتوار کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام اتوار کے دن یہ تسبیح رب کے لاڈلے کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن یہ تسبیح پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج 10 محرم یوم عاشورہ کا دن ہے، امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ آج محرم کا سب سے طاقتور دن ہے، اور آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج 10 محرم اتوار کے دن عرش الہی سے لٹکی ہوئی یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ جو لوگ ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، محرم کے پہلے اور دوسرے جمعہ کا خاص الخاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، ان دنوں میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج محرم کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ تقدیر کے تمام بندتالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور جو لوگ ابھی تک محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، تو آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ آج 10 محرم اتوار کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک وظیفہ کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ محرم کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یوم عاشورہ کے دن رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن رب کریم رزق اور دولت کے فیصلے فرماتا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں زمین و آسمانوں کی تخلیق کی گئی۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ اسی مہینے میں اللہ کریم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت بھی ہے۔
جو 10 محرم قیامت کا دن جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ محرم کے مہینے میں اگر تحقیق کی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی رب کریم نے دنیا کو بنایا، دنیا کی تشکیل دی، اور اسی مہینے میں 10 محرم کے دن یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی منعقد ہوگا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 10 محرم اتوار کے دن 72 شہدائے کربلا کے صدقے آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر 72 شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنی ہے۔ یہ تسبیح جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ 10 محرم اتوار کے دن پڑھ کر اس دعا کو تمام شہدائے کربلا خصوصاً امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کریں گے تو آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ 8، 9 اور 10 محرم 3 دن اہل بیت پر پانی بند کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے پیاسے بغیر پانی کے 3 دن گزارے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ اس عمل کی اس تسبیح کے بے شمار فائدے آپ کے حوالے کروں گا، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی، اور اتنی برکت آتی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کہاں کہاں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 10 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہے، ہر انسان کی الگ پریشانی ہے، الگ مصیبت ہے۔ آپ کو جو چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آپ میں سے جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، من پسند شادی کی خواہش مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں، مولا کریم میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں مشکل پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا وہابو یہ وہ صفاتی نام ہے
جس کی فضیلت و برکت سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا راتوں رات اپنی ہر حاجت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پوری کرانا چاہتا ہے، آپ ایک دن کے اندر اپنی ہر بیماری پریشانی سے شفا چاہتے ہیں، تو یا وہابو کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو 11 بار یا وہابو پڑھتے ہی آپ کے جو کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، جو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، سارے ادھورے کام یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ صرف 11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ وہ خاص دعا جسے عرش الہی پر اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اللہ کریم نے ہر شے کو قرآن مجید میں منعقد کر دیا، لیکن یہ کلمات اتنے خاص ہیں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ 10 محرم اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ کر تو دیکھیں، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ 10 محرم کے دن یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، بیمار ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، ناکام ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس تسبیح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 بار پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جو بندہ یہ صورت پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور یہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ اخلاص جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو بندہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ میرا عزیز میرے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، جو وحدانیت کا انکار کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جو رب کے قریب لے جاتی ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آج سے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر حکم الہی پر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پورا سال کروڑوں ملتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کی نیت سے 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہر تمنا پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، پھر سجدے کی حالت میں جھک کر مانگیے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔
آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔